اپنی حلال کمائی کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حلال کمائی کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو تم دنیا پہ لڑنا چھوڑ دو، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے۔ فلاں ہمارا رزق کھا گیا، فلاں ہمارا حق کھا گیا، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیست، ایمان والا کہیں عاجز نہیں ہوتا، کہیں لاچار نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کو پتا تھا سارے بندے میرے فرما بردار نہیں ہوں گے، اس نے دعا کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط ہی نہیں لگائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہماری دعا قبول کروں گا۔ ایک آسان سی شرط لگائی ہے کہ وہ شرط پوری کر دو، لے لو، ذلیل ہو جا، خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذلیل ہو جا، خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ بچیاں بہت قیمتی دولت، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ بچیاں بہت قیمتی دولت، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ اصل تو حق بیٹی کو حاصل ہے۔ ہمارے بر صغیر میں تو بچیوں سے پوچھے، تھوڑا ہی تھوڑا پتا کوئی نہیں، میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو بچوں سے پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے باپ الگ کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور جس کا کرنا اس کو پوچھ ہی نہیں رہے۔ نہ بچوں سے پوچھتے ہیں، نہ بیٹیوں سے پوچھتے ہیں، اور ان کو باندھ دیتے ہیں، پھر ان کے مزاج ملتے نہیں ہیں، پھر طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی۔ اللہ نے حق رکھا ہے، حق رکھا ہے۔ دیکھو ایجاب قبول کون کرتا ہے؟ لڑکا لڑکی، ماں باپ تو نہیں کرتے، لڑکا لڑکی کرتا۔ اور یہ اتنا لازمی روکن ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے بچے بچی کا حق بنا، ماں باپ کا حق تو نہیں بنایا۔ تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بار کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تجارت میں فراڈ ہی فراڈ، اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکالو۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔
تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہونی چاہیے، نال کم نہیں بڑھنا. اسے 3 کام کرنے پڑیں گے. کیا کیا ہیں؟ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان. کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا. کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے. تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا. جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بڑی محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ اس کا میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بڑی محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کا میرا جواب ہضم نہیں ہوا. آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے. آپ اوپر تشریف لے گئے. خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پہلا آسمان آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام. چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام. ساتواں آسمان ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے. جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے. باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا. دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی. یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں. اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیجا، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ چھوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو. دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی. یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں. اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیجا، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ چھوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو. چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ، لیکن
میری طلب میں اگر آؤ گے اطلبنی کہ میری طلب میں تو کیا ہوگا، تجدنی میرا پکا وعدہ ہے تو مجھے پالے گا، اور اگر میں پالوں گا تجھے تو پھر کیا ہوگا کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر یا اللہ میں نے تمہیں کھو دیا تو پھر کیا ہوگا کہ ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، اگر تو نے مجھے پایا تو تو نے سب کچھ پایا، تو نے مجھے کھویا تو تو نے سب کچھ کھویا۔ یہ اخلاق نہیں، اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کہو، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اخلاق نہیں، اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کہو، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے۔